नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्तः नज़र ओवैस इकबाल के साथ GEO TV पे। नाज़रीन पिछले चंद हफ्तों में हमने 2-3 प्रोग्राम्स किए और उसमें हमने चाहा कि आपको इनकरेज किया जाए कि अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करें ताकि बेहतर नौकरियां आप हासिल कर सकें, और ख़ास तौर पर हमने ये भी चाहा कि आपको कारोबार के हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दें, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें ताकि हमारे लोग जो है वो कारोबार की तरफ भी आएँ। जैसे हमने उसमें भी कहा कि कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइस बरकत भी है। नाज़रीन महंगाई का ये जो दौर है जहाँ पर हुक्मरानों को कहते हैं कि महंगाई पर काबू पाएं, लेकिन नाज़रीन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो भी हमने करना है, यानी हमने कोशिश करनी है किस तरह से अपनी इनकम को हम बढ़ा सकें ताकि इस महंगाई का भी मुकाबला कर सकें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर भी कर सकें। लेकिन नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो कनाडा में सक्सेसफुली बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार की तरफ वो आए, लेकिन नाज़रीन आजकल की जो प्रॉब्लम है कनाडा में उसमें जो है वो उनको जो मुश्किल का सामना है वो है रिसोर्सेज के जो चैलेंजेस हैं, यानी राइट मोमेंट पे राइट टैलेंट का अवेलेबल होना, वो जब उनको नहीं मिल रहा तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं। नाज़रीन चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री हो, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो है वो टैलेंट बाआसानी अवेलेबल नहीं है। तो ये वो एम्प्लॉयर्स, ये वो बिजनेसमैन जो इन मुश्किल का शिकार हैं, कैसे इस मुश्किल पर काबू पा सकते हैं? क्या वो बाहर से एम्प्लॉयज़ बुलवा सकते हैं, कनाडा से बाहर से, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी और मुल्क हो? तो नाज़रीन इस पे आज हम बात करेंगे, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कैसे किया जाएगा, कितने पैसे खर्च होंगे, और इन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है जनाब बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर जनाब अब्बास बेग साहब को, फ्रॉम बेग लॉ फर्म, फाउंडर एंड CEO। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम ओवैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। So why not you tell us a bit more about yourself? जी ओवैस भाई, I was born and raised here in Canada. मेरा एजुकेशन यहाँ से है, University of Ottawa. Before I became a barrister and solicitor, I worked for many members of parliaments, including the Minister of Citizenship and Immigration of Ontario. Very good. So you have some political aspirations as well? I don't. देखिए I want to focus on my law firm. We specialize in immigration and personal injury. So for how long you've been practicing as a lawyer? Over 3 years now. 3 years. And your focus is immigration and personal injuries. बिल्कुल ठीक है। बात साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो लोग जो बिजनेसेस की तरफ आए, चाहे IT, रेस्टोरेंट या और यू नेम इट, सो मेनी बिजनेसेस, लेकिन जब वो बिजनेस में एंटर हो गए तो उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ मेरे साथ काम करेंगी, मेरे बच्चे जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो काम करेंगे, बट एट सम पॉइंट इन टाइम the kids have to go and study what they want to study. That's right. So they are running into challenges when it comes to finding people to work for their businesses. So what is the current outlook of Canada? जी देखिए Abbas भाई, in immigrate there's an issue with labor shortage in Canada. This is a known fact. अपने Premier साहब Doug Ford ने I think in March or April said there's 380,000 positions that needs to be filled in Ontario alone. So the best way right now to bring people to Canada is through the LMIA process, Labor Market Impact Assessment. Okay. What happens is businesses such as restaurants, halal meat shops, construction companies, IT companies, they're not able to fill the labor. They need manpower. They're not able to fill it. Manpower and women power. So what they need to do is they need to apply through the LMIA process. Okay, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन इंडस्ट्रीज का आपने एज एन एग्जांपल जिक्र किया, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, IT एंड मेनी अदर्स, तो जब वो जॉब के लिए नोटिस डालते हैं, जॉब पोस्टिंग करते हैं, so they are unable to find the employee in due course time, तो उसमें उनके ज़ाहिर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उनकी मिस हो रही हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ओवैस भाई, देखिए इशू ये है कि in the history of Canada, in 50 years, this is the most labor shortage we've had. Okay. Because देखिए पहले ये था कि जो blue collar jobs है ना, forget the IT jobs, जो blue collar jobs थे, those were filled. And then what the government of Canada did in the last 50 years was they tried to bring in more professionals. ठीक है. But ये जो जैसा construction companies है, trade skills, laborers, there's a significant shortage, and the government hasn't done much to help companies fill those positions. Okay, तो जो भी आपने मुझे कहा LMIA, जी, ये बेसिकली इन लेमैन टर्म्स में बात की जाए तो ये वर्क परमिट के प्रोसेस की बात हो रही है। जी, exactly. यानी कोई फॉरेन वर्कर
جی جس کے پاس کینیڈا کا ویزا نہیں ہے اور کینیڈا کا سٹیزن یا امیگرینٹ نہیں ہے, جی وہ دنیا میں کہیں سے بھی اگر کوالیفائی کرتا ہے تو ورک پرمٹ کے اوپر وہ کینیڈا اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتا ہے. دیٹس کریکٹ. جی ٹھیک ہے. لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ, ٹھیک ہے. اس میں اب وہ جو لوگ ہیں جو بزنسز کر رہے ہیں ان تک پوری صحیح انفارمیشن بھی موجود نہیں ہے. جی پہلے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں باہر سے امپلائی منگوا سکتا ہوں. جی تو تھوڑا سا اس کو آپ ڈبل کلک کریں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واٹ آر دی بیسک ریکوائرمنٹس فار اینی بڈی ٹو کوالیفائی فار دس پروسیس. جی دیکھیے کمپنی شوڈ بی ان ایگزسٹنس فار منیمم 2 years. 2 سال پرانی ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جی دے شوڈ ہیو امپلائیز ان دا کمپنی. کتنے؟ minimum 1 or 2. 1 or 2. اور ان کی کتنی وہ سیلری ہونی چاہیے؟ دیکھیے there's no minimum. It's on a case by case basis. So for example آپ ریسٹورینٹ کھولیں, right? Let's say you open up a Pakistani restaurant. جی کھول کے 2 سال ہو رہا ہے. You're not able to fill the cook position. آپ کو cooks چاہیے because you need to do business. And you are only able to have 1 or 2 employees. اور آپ کا gross جو income ہے نا restaurant ki last year was not much because you've suffered. You haven't been able to fill that position. So a restaurant can most likely qualify to bring, and I actually helped many restaurants with the LMIA process. So you advertise in the job bank. Aapko na ek job bank jo government website hai, you have to advertise there, or 2-3 jagah or you have to advertise. And if you're not able to fill the position, you show the government, look, I'm not able to fill the position. ٹھیک ہے. This is as simple as this. جی کہ let's جو ہے نا تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں کہ میرا ریسٹورینٹ ہے, جی 2 سال منیمم ہونا چاہیے, جی میرے ٹیکسز پراپر فائلڈ ہونے چاہیے, کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ CRA کا نہیں, یہ ساری چیزیں نیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی ایک امپلائی, ظاہر ہے ریسٹورینٹ میں 2-3 تو ہوں گے, تو آپ کا کام چل رہا ہے, تو اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے باقی اور جو بھی تفصیلات ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ LMIA پروسیس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جس میں آپ نے کہا کہ یو ول پوسٹ اے جاب. جی کوک آپ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, کوک نہیں مل رہا, جی دین یو گو ٹو دی گورنمنٹ اینڈ یو سے آئی نیڈ ٹو ہائر فرام ایکسٹرنل. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آگے ہم اس پھر آپ اپلیکیشن جمع ہوگی LMIA کی. جی بٹ دیکھیے the objective of the LMIA is to show the government, look, by bringing a foreign worker on a work permit, right, ہم یہاں کی لیبر کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. right? It's not affecting Canadians. We are doing this, by doing this we are also helping Canadians. دیکھیے if you own a restaurant of this, right, and you bring a cook, right, so then your business is growing, it's expanding. Now you can hire Canadians, right? You can hire other occupations within your restaurant. bookkeepers کو آپ ہائر کر سکتے ہیں, accountants کو ہائر کر سکتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو LMIA پروسیس ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے کہ وی آر برنگنگ somebody to complement, not to create a competition. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب لیٹس سے کہ میں کوالیفائی کر رہا ہوں, تو میں آپ کے پاس آ گیا, آپ امیگریشن میں فوکس کرتے ہیں, تو یو ول ہیلپ می ٹو گیٹ دیٹ LMIA اپروو, میننگ ورک پرمٹ اپروول دلوائیں گے آپ. دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے. تو اب لیٹس سے کہ میں کوک ہائر کرنا چاہ رہا ہوں, ناؤ آئی ہیو اے ورک پرمٹ available to hire a cook. دیکھیے there's a 2-step process. ایک اسٹیپ یہ ہے کہ بزنس کو کوالیفائی کرنے کے لیے, Right. چلیے we got the for example we're talking about a restaurant. The restaurant been accepted, they're allowed to bring 1 cook. They get an LMIA for 1 cook. Now وہ LMIA لے کے اپن we can bring someone from Pakistan, for example. Yeah. We send the LMIA, وہ ہم help کرتے ہیں, we attach the LMIA with the work permit application. The person from Pakistan also has to qualify for the job. They have to have some cooking experience in Pakistan. They may have, a college diploma, etc. in cooking. If they qualify for the position, then the LMIA helps support their work permit application. Very good. اب 2-step process ہے. ایک ہے یہاں سے اپروول لینا, جی, اور دوسرا پھر امپلائی کی میچنگ کرنا. That's right. Whether it's from Pakistan or wherever the employee may exist, has to have the qualification, so then they can fit into this role and they can be brought to کینیڈا. That's right. اب اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ریسٹورینٹ کی چین آف تھاٹ میں چل رہے ہیں, تو لیٹس سے کوک کی بات ہو رہی ہے, اس کی کیا کوئی سیٹ ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہوگی, اور انگلش کی ریکوائرمنٹ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے in the second point, آپ کے پہلے I'll answer your second point first. English, there's not an English requirement. ٹھیک ہے. Under the work permit program, temporary foreign worker program, اس کا actual full form ہے temporary foreign worker program. آپ بلا رہے you're bringing someone to Canada, right, on a temporary basis. Okay. اچھا, وہ 2 سال کا usually contract ہوتا ہے, 1 یا 2 سال. 1 سال کے بعد that worker qualifies for permanent residency. ٹھیک ہے. جب ان کو دینا پڑے گا like IELTS test اور English test. میننگ اوکے, سو جو سال یا 2 سال کا جو کانٹریکٹ ہے جس کے بعد وہ PR کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, جی, پھر they have to prove that they speak in English. That's exactly. Okay.
And what was your first point again? Yeah, the first point جو ہے وہ educational requirement, کوئی degree یا کوئی وہ چیزیں. So as a cook, so every occupation has different requirements. Right. As a cook, you need to have a couple of years of experience as cooking, as a cook. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ بیچلرز ڈگری چاہیے یا ماسٹرز چاہیے عام امیگریشن کے لیے. جی نہیں, sometimes اپنا experience will outweigh the education. Okay. اگر سے آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, that's well and good, but sometimes requirements ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. So on the government website, under the cook requirements, they'll say in years of experience or education or both. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو جو پہلا جو پروسیس ہے LMIA اپروو کروانے کا, یعنی ورک پرمٹ یا لوکلی لینے کا, how long does it take? دیکھیے اویس بھائی, first of all, it's mandatory to advertise for minimum 30 days. Okay, so any company, so for example restaurant has to advertise for 30 days. After 30 days we submit the application. The application can take anywhere between 2 weeks to 1 month. After we get the LMIA, then the worker has to apply for the work permit. And اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے every embassy is different. Okay. For example, Pakistan کے applications are being done in Abu Dhabi. I believe it's about 4 or 5 months right now. So let's say 4 to 6 months for the second stage to be completed, اور 2 مہینے شروع میں لگے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 6 سے 8 مہینے میں potentially, if everything is done right, your employee can be here in Canada on a work permit. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اب وہ جو آنے والا شخص ہے, مرد ہے یا عورت ہے, جو بھی ہے, تو is he or she allowed to bring the family? جی, under the occupation as a cook, they are allowed to bring their family members. Okay, تو جب ان کی فیملی ممبرز آ گئے ورک پرمٹ کے اوپر, تو کام تو وہ کر رہے ہیں, جیسے ان کے بچے اسکول جانا چاہ رہے ہیں یا جو یہاں کی سہولیات ہیں, so they start having all those facilities. So once the work permit is approved for the main cook, once that is approved, we apply for an open work permit for the spouse, so that spouse can come here and work for any company. It's not like they're stuck with a specific company. So that's open work permit. Even so restaurant XYZ applied for you, you came, but you can work for anybody. The spouse can work for anybody. Oh, spouse. Obviously the main applicant has to work for that institution. That's right. اوکے ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس بات کو فردر جاری رکھیں گے. تھوڑا سا ہم نے آپ کے ساتھ ڈبل کلک کیا کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں لے مین ٹرمز کے اندر, کہ آپ بزنس اون کرتے ہیں, کس طرح سے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں, اور کیسے آپ فورن ورکرز کو کینیڈا ورک پرمٹ کے اوپر بآسانی بلا سکتے ہیں. لیکن ناظرین, وہ بآسانی تب بآسان ہوگا کہ جب آپ جس سے مشورہ لینا ہے اس سے مشورہ لیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کام کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے اور پروفیشنلز کے پاس نہیں جائیں گے, تو یہ آسان کام جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا میں ان لوگوں کے حوالے سے جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, لیکن ان کو جو سب سے بڑی مشکل اس وقت درپیش ہے وہ ٹیلنٹ کا ایکسیس ہے. رائٹ ریسورسز ایٹ دا رائٹ ٹائم ان کو اویلیبل نہیں ہو رہے. اس میں جنرل لیبر بھی ہے, اس میں کوالیفائڈ اسکلڈ ورکرز بھی ہیں, اور اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہاں کی حکومت نے ورک پرمٹ کا ایک سولوشن پریزنٹ کیا ہوا ہے. لیکن ناظرین, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیس ہے, اس سے اگر آپ گزر جائیں تو آپ جو ہے وہ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے رجوع کریں کہ جو اس چیز کا مشورہ دینے کے اہل بھی ہوں, کوالیفائڈ بھی ہوں اور پروفیشنلز بھی ہوں. ناظرین, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں عباس بیگ صاحب سے, جو بیگ لا فرم کے CEO ہیں, فاؤنڈر ہیں. اس حوالے سے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. عباس صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے LMIA کے پروسیس سمجھایا, ورک پرمٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم نے پاکستان سے بھی, چونکہ ہمارے جو ہے وہ ساری اٹینشن پاکستان پہ, ہم چاہتے ہیں وی بیکم پارٹ آف دا سولوشن, رائٹ. تو پارٹ آف دا سولوشن ایک تو یہ کہ ہم کسی طرح سے وہاں لوگوں کی یہ ہیلپ کریں کہ جو کوالیفائی کرتے ہوں ان کو یہاں پہ نوکریاں دے کے بلائیں, تاکہ وہ آ کے اپنا اچھا کریئر بنائیں. اس کے حوالے سے آپ نے بات کی. لیکن سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وزٹ ویزا موجود ہے کینیڈا کا, سو آئی کین کم ٹو کینیڈا. کیا یہاں پہ آنے کے بعد میرا وزٹ ویزا ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ جی, گڈ کوشچن اویس بھائی. بیفور COVID-19 ایسا نہیں تھا. You had to, if you wanted to come and work in Canada, you had to apply from back home, جیسا پاکستان ہے. After COVID-19, the federal government came and said, that's fine, if you have a visit visa to Canada, you can convert that to a work permit. So اب اگر ہم پچھلی ایگزامپل پہ واپس چلے جاتے ہیں کہ let's say کہ I was looking to hire cook or maybe somebody else in a restaurant, and کسی کے پاس وزٹ ویزا ہے جو یہاں موجود ہے کینیڈا میں, اور میں آئی کم اکراس ٹو دس انڈیویجول, اور مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو کک بھی ہیں اور کک کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو آئی کین بیسکلی یوز دیٹ LMIA
جی and I can have him fill this position. absolutely جی اچھا اب وہ کیا وہ جو پروسیس جو آپ پہلے بتا رہے تھے اسلام آباد میں 6 مہینے کا تھا تو اس سینیریو میں جو وزٹ ویزا لے کے یہاں موجود ہے would it be instant? نہیں دیکھیے in Canada processing times are different. The thing is the Canadian government updates processing times every week, every 2 weeks, so sometimes they fluctuate. So but it will be easier than I would say it'll be about 2-3 months. Yes. 2-3 months. جی تو یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وزٹ ویزا موجود ہو اٹ کین کنورٹ انٹو جی اے ورک پرمٹ. that's correct جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وہ لوگ جو یہاں پہ آ گئے ورک پرمٹ کے اوپر سال کا یا 2 سال کا آپ نے کہا کہ ان کے 1 سال کے بعد دے ایلیجیبل ٹو اپلائی فار PR. جی اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے anyone that's worked in Canada there's a special category وہ ہے Canadian experience class. ٹھیک ہے. Okay وہ express entry میں it falls under express entry. That takes maximum 1 year. اچھا because the name is express entry so express کرتے permanent residency کی. ٹھیک ہے. تو anyone that falls under that qualifies under Canadian experience class وہ 1 سال یہاں پہ جاب کرنا ضروری ہے لوگ کو. ٹھیک ہے. تو 1 سال جاب کرنے کے بعد آپ PR اپلائی کریں گے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میکسیمم 1 year. 1 year جو آپ ایکسپریس انٹری کی بات کر رہے ہیں. تو 1 سال کے بعد ان کا PR ہو گیا. That's right. اچھا اب مجھے آپ نے ہائر کیا تھا اپنے ریسٹورینٹ میں ایز اے کوک. جی میں نے سال بھر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی جی اور جب میں نے PR کے لیے اپلائی کیا تو I still need to continue to work for you or can I go outside? You can go anywhere. As a PR ٹھیک ہے. you have the یہاں پہ اب دیکھیے یہاں پہ میں legal terms use کروں you have a constitutional right ٹھیک ہے. to work for anyone you'd like. اوکے سو 1 سال کے بعد جب میں نے PR اپلائی کیا پھر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دوسرے ریسٹورینٹ میں اچھی جاب مل رہی ہے جی یا میں اپنا ریسٹورینٹ خود کھولنے جا رہا ہوں جی so you can do it. Yes, تو ایسا نہیں ہے کہ you are locked for 5 years and 10 جی years. نہیں so this is the beauty of the program but don't forget Ovais bhai whoever works for 1 year should meet the requirements for permanent residency. ٹھیک ہے. They have to be young you know under 35. Okay. جی ایسا Oh, نہیں I کہ see. آپ کوئی 50 یا 60 year old کو بلا کے بول رہے ہیں کہ yeah you work for me because this is where I blame the government the federal government with the immigration policies. First you're bringing someone to Canada ٹھیک ہے. they're working in a restaurant ہاں maybe وہ 50 کے ہے یا 60 کے ہے right and then you don't have a path to permanent residency for them so they have to go back after a couple of years. اچھا یہ this point I جی. did not know. جی yes So it's yes. very important. Yes it is important کہ اچھا the person that qualifies for permanent residency should be under the age of 35. They should have a good English score. They should have good education. because پھر وہ point system ہو جاتا ہے. ہو اچھا I had no idea. I thought کہ ایک جو ورک پرمٹ پہ کوئی بندہ آیا سال 2 سال اس نے کام کیا naturally will become a PR. That's not the case. That's not the case. So he has to be looked at the same way as any skilled class worker. That's right جی but under the Canadian experience class by having a extra points مل جائیں گے. you get extra points جی. So let's say if I don't have a bachelor's degree but I worked here for a year جی ٹھیک ہے اور انگلش میں نے جیسے تیسے کام کر لیا IELTS کا ایگزام دے دیا بٹ ایج کا کیا ہوگا اگر میں 40-45 ہوں جی then there's a challenge. then as a lawyer what I would recommend is you do it through it's called a PNP program under the province of Ontario. Right. Under the province of Ontario now we're jurisdiction change ho gaya so now we're talking about the government of Ontario. Under the government of Ontario they have something called a PNP program. It's just like the LMIA. Okay. I would say it's harder to get but if the restaurant for example is successful in getting the certificate that gives the candidate 600 points which means if they're 50 or 60 years old they would still qualify for permanent residency. Okay. So یہ وہ ساری I'm sorry میں آپ کو confuse کر رہا ہوں but immigration is such a I would say very difficult to navigate. You know it's the policies are very challenging which is why it's important to speak to a lawyer who can navigate the system. تو مجھے بھی بتائیں کہ جو امیگریشن لائر ہے اس میں اور امیگریشن کنسلٹنٹ میں what is the difference? So میں biased ہوں because as an immigration lawyer we go through more training. As lawyers we go through much more training. Consultant they can become a consultant in 6 months 8 months. To become a lawyer here it takes about 4 or 5 years. Right. Number 2 is we can go to the court, the federal court. So let's say آپ ایک restaurant ہے and your LMIA is denied or the work permit is denied. We can appeal that to the federal court. ٹھیک ہے. Consultants can't. So consultant at this point would go to a lawyer if client wants to appeal. Exactly. So I mean I would say it's the level of education, the level of experience and advocating
in front of a judge. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں خاص طور پہ بزنس اونرز, ان کو ہم نے ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دی, اسی طرح آپ نے کہا کنسٹرکشن بزنس ہے, آئی ٹی بزنس ہے, could be many other businesses کہ جہاں پر ٹریڈ کی ضرورت ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. That's right. جی. تو ان لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے ایک معلومات دے دی کہ واٹ از دس آل اباؤٹ اینڈ ہاؤ یو کین گو اباؤٹ اٹ, رائٹ. اب کوشچن یہ کہ واٹ از دی ایکسپیکٹڈ کاسٹ, یہ کتنا خرچہ ہے, از اٹ ٹو ایکسپینسو, ڈو یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ. So in terms of government fees, دیکھیے one position under the LMIA will cost the employer $1,000. That's it. ٹھیک ہے. Plus the legal fees. Okay, legal fees is in the ballpark of? It could be anywhere between $3,000 to $4,000. So let's say 4,000 plus 1,000. So basically employer کا جو total investment is about $5,000 to do it right. That's right. And fulfill the requirement of کہ بھائی ان کو بندہ بھی ٹائم پہ مل گیا, اور اگر ان کے دوستوں میں یا ریلیٹیوز میں جو qualified لوگ ہیں, so they can also basically help in that way. Absolutely. Ji. And I've helped many, my law firm has helped many companies bring even their relatives to Canada, because they the relative has to fit the profile. Absolutely. Right? Aisa nahi ki just because they're, exactly. In Canada they're very strict. So but if the if aapke koi bhai hai in Pakistan that runs his own restaurant and you're a restaurant owner, why not? You can of course bring him. تو بات صاحب بات یہ ہے کہ لوگ جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے لاکھ امیگرینٹ ہر سال لے کے آئیں گے, تو یہ لیبر شارٹیج کی لاجک کیا ہے, وائی پیپل آر شارٹ ہیئر. دیکھیے there's a discrepancy of Ovais bhai. What the government is doing is they're bringing young professionals, someone under 35, someone who's well educated, family's educated, well English speaking family. The problem lies in I would say the blue collar positions. Like I said in the beginning, in 50 years this is the first time there's a labor shortage in Canada. My dad came to Canada in 1979. Okay, when he came, he had to beg people to get a job. And it was very difficult, because obviously there was not a labor shortage. Number two, it's a fact that there was a lot of racism in Canada at that time. So he struggled. Now we're seeing, look, the Premier of Ontario, he said we need 380,000 people to fill those jobs. A lot of those jobs are in the trade skills, construction, restaurants, meat shops, halal meat shops. Blue collar. Yeah, and some in IT field too. Right. And the other problem of Ovais bhai is this. Both levels of government are coming out and saying we have a housing problem. We need to build more houses. But how are you going to build those homes when there's not people to build? Exactly. And if you talk to your viewers, if you're a construction company, you know the challenge. Aapke paas jo challenge hai is that aap bana sakte hai ghar, but you don't have the people to do it. You don't have the capacity. You don't have the capacity. Yes. And I get approached by many construction companies, and I'm helping actually a lot. One is in Kitchener. They have 80 employees. At one point they had 120 employees. 40 left. Exactly. They can't fill it. They said we just need people now. ویری گڈ. تو عباس صاحب جاتے جاتے اینڈ میں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سننے والوں کو, کوئی ٹپ اور ٹرک دینا چاہیں گے so they save themselves for a big trouble? جی, my recommendation to your viewers is this. Online immigration is the easiest way to sell to people. A lot of people come to me, they bolte کہ میں LMIA خرید سکتا ہوں $50,000 میں, $60,000 میں. Don't get into that trap. ٹھیک ہے. Because آپ کے پاس, even if you have an LMIA, if you're not qualified, you're not going to get permanent residency. The goal is to get permanent residency. It doesn't matter آپ کے پاس ایک LMIA یا 4 LMIA سے, right? Or if you have a work permit. The goal is to get permanent residency. Talk to a lawyer. Talk to a lawyer. بہت شکریہ عباس صاحب. Thank you so much for sharing your insight and experience with our viewers here. Thank you so much for having me, Abbas. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا آج ہم نے بات کی, اس حوالے سے بہت سارے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو یہاں پہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. جن کو نالج ہے وہ تو اپنا رستہ اپنا لیتے ہیں, اور جن کو نہیں پتا وہ اس اسٹرگل میں اپنی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, یہ جان کے کہ میں نے کاروبار تو کھول لیا, میرے امپلائیز چھوڑ کے چلے گئے, میں مزید امپلائیز کیسے ہائر کروں. تو دیر از اے سولوشن آؤٹ دیئر. جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اپنے سے بہتر شخص کے پاس
पास जाके बात करते हैं तो हमें रास्ता नज़र आता है। तो इस हवाले से इमिग्रेशन लॉयर से आप रब्ता कीजिए। अब्बास साहब से हमने बात की, जिस तरह इन्होंने बताया कि कैसे आप वर्क परमिट जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 2 स्टेप प्रोसेस है कि आपने यहाँ से वर्क परमिट की अप्रूवल भी लेनी है और साथ ही साथ जिस शख्स को आपने लाना है इस काम के लिए पाकिस्तान से दुनिया में कहीं से भी, उसका भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वरना LMIA तो आपको मिल गया, वर्क परमिट की अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन जब वीज़ा लगने की बारी आई तो वो रिजेक्ट हो गया, तो आपको भी कुछ नहीं मिला, उस इंडिविजुअल को भी कुछ नहीं मिला और आपने 6 से 8 महीने का वक्त आपने ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, बस बताने का मकसद ये है कि जिससे मशवरा लेना चाहिए उसी से मशवरा लिया जाना चाहिए और मेरी और आपकी कोशिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में वी वांट टू बी पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आपकी बिजनेसेस यहाँ पर मौजूद हैं तो आप वर्क परमिट्स अगर निकलवा सकते तो निकालें और पाकिस्तान में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको ये वर्क परमिट्स आप ऑफ़र करें ताकि वो यहाँ पे आके बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजार सकें और मेरे और आपकी तरह फिर पाकिस्तान का बाजू भी बन सके। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।